بنی اسرائیل کے دو بھائی جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر دریا میں جال ڈالتا تو بہت سی مچھلیاں اس میں آ جاتی، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی۔ اس نے دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے دور کا بہت بڑا ولی اور عبادت گزار انسان تھا۔ اسی علاقے میں ایک گھر میں 3 بھائی اور ایک بہن رہتے تھے۔ تینوں بھائیوں کو اچانک کہیں جانا پڑ گیا۔ وہ بہن کے بارے میں پریشان ہو گئی کہ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائے جو اس کی حفاظت کر سکے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکتے تھے۔ انہیں اس عابد سے سب سے زیادہ یقین کامل تھا، اس لیے تینوں اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست کی، مگر اس کی پناہ مانگی اور انکار کر دیا۔ مگر ان تینوں نے بے حد اصرار کیا، اپنی مجبوری ظاہر کی تو وہ بمشکل مان گیا اور اسے اپنی خانقاہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش دے دی۔ کافی عرصے تک لڑکی کا کھانا یہ عابد خانقاہ کے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا۔ عورت دروازے سے کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی تھی۔ اب شیطان عابد کے پاس آیا اور اسے اس نیک کام پر شاباش دینے لگا، اور پھر کہا کہ ابھی بھی اس عورت کے لیے خطرات ہیں، کیونکہ روزانہ اسے کھانا لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر خانقاہ کے دروازے تک آنا پڑتا ہے۔ اس دوران اس پر دوسرے لوگوں کی نظریں پڑ سکتی ہیں اور کوئی اسے تکلیف اور اذیت بھی پہنچا سکتا ہے یا پھر کوئی اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر تم تھوڑی سی تکلیف کر کے یہ کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو تمہیں بہت ہی زیادہ ثواب اور اجر حاصل ہوگا۔ اس عابد کو جب کئی بار شیطان نے اس عظیم اور نیک کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو عابد مان گیا، اور اب وہ کھانا خانقاہ کے دروازے کی بجائے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر چھوڑنے لگ گیا۔ کچھ عرصے بعد شیطان اس عابد کے پاس پھر آنے لگا اور اس کے اس عظیم ثواب کے کام کی تعریف کی، جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دوست سمجھا۔ شیطان نے اب اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پریشان حال، مصیبت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس عورت سے بڑا پریشان کون ہوگا جو دن رات اپنے ایک کمرے میں بند رہتی ہے۔ کوئی بھی اس سے ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں بات نہیں کرتا، آخر وہ بھی تو انسان ہے، وہ گھبرا جاتی ہوگی۔ اس لیے کبھی کبھی خدا کی رضا کے لیے اور اس عورت کا غم، دکھ، پریشانی اور صدمہ کم کرنے کے لیے بات کر لیا کرو تو اس میں بھی بہت ثواب ہوگا۔ عابد کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی کہ واقعی ایک عورت تنہا مہینوں کسی سے بات نہ کرے ضرور پریشان ہوتی ہوگی۔ اب وہ تقریباً روزانہ خانقاہ کی کھڑکی ہی سے لڑکی کا حال احوال پوچھ لیتا اور کچھ بات کر لیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد شیطان پھر ایک خیرخواہ کے روپ میں آ گیا اور عابد سے کہنے لگا، ظاہر بات ہے تم یہ سب کچھ ثواب کے لیے کر رہے ہو، تو پھر کھڑکی سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے کی بجائے خانقاہ کے دروازے پر اس عورت کے قریب بیٹھ کر بات کر لیا کرو، کیونکہ کھڑکی سے بات کرنے میں اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے اور گرجا میں اتنا بلند آواز سے بولنا اچھا بھی نہیں۔ عابد کو یہ دینی مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب اس عورت سے اپنے گرجا کے دروازے پر کچھ دیر کے لیے باتیں کر لیا کرتا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد شیطان اپنے شیطانی مشن کی تکمیل کے لیے عابد سے کہنے لگا کہ اس عورت کو گرجا تک آنے اور جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی، اور ویسے بھی اسے دوسرے غیر متعلقہ لوگوں کی نظر اس پر پڑتی ہوگی۔ یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے اس کے کمرے کے دروازے پر بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں بے پردگی کے خطرات بھی کم ہو جائیں گے، چونکہ یہ بات بھی دینی جذبے کی حامل، لہٰذا عابد نے بلا چوں چرا کے اس مشورے پر عمل شروع کر دیا۔ اب عابد روزانہ کچھ وقت کے لیے گرجا سے نکل کر عورت کے کمرے کے دروازے پر کچھ دیر حال احوال پوچھ کر واپس آ کر عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد شیطان نے پھر عابد کو اکسایا کہ یوں دروازے پر بیٹھنا غیر مناسب ہے، اگر آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے مناسب ہے، کیونکہ دروازے پر تو بھکاری بیٹھا کرتے ہیں۔ عابد کو یہ بات بھی حقیقت کے قریب اور مناسب نظر آئی اور اس پر بھی عمل شروع کر دیا، مگر ابھی تک وہ عورت پردہ میں رہ کر بات کرتی تھی اور یہ عابد بھی بس تھوڑی دیر تک حال احوال اور اس کی کوئی ضرورت یا
کام معلوم کر کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ ایک بار پھر شیطان نے عابد کو سمجھایا کہ تم جتنی دیر بھی اس عورت سے باتیں کرتے ہو، چونکہ یہ سب ایک نیک نیت، اچھے جذبے اور ثواب کی خاطر کرتے ہو، تو پھر تھوڑا سا ثواب کیوں؟ جتنی دیر تک ایک دکھی اور پریشان حال آدمی، اور وہ بھی صنف نازک یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے رہو گے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب عابد کا اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا، جبکہ رات گرجا گھر میں۔ اس عابد نے شیطان ہی کے مشورے پر عورت کو پردے اور نقاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی کی بھی اجازت دے دی، اور پھر نقاب سرکتے سرکتے مکمل سرک گیا۔ اب شیطان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا، اور نفسانی خواہش نے رفتہ رفتہ تمام حدیں پار کر لی، اور وہ عورت حاملہ ہو گئی اور بچے کی ماں بن گئی۔ اب شیطان ایک بار پھر آ گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر شیطان ہی کے مشورے پر اس نے نوزائیدہ بچے کو قتل کر کے گرجا کے قریب ہی ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ مگر پھر شیطان باز نہ آیا اور عابد سے کہنے لگا، تم نے تو اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے، اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ اب تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو، اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا وہ خدا کی مرضی اور حکم سے فوت ہو گئی۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا اور کون انہیں اس بارے میں بتائے گا، کیونکہ اس کی کسی کو خبر نہیں۔ شیطان کی بات سن کر عابد گر گیا کہ واقعی عورت کبھی بھی اس کا راز فاش کر سکتی ہے، کیوں نہ بانس ہی کو ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اور پھر عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر کے اس بچے کے گڑھے میں اس کے ساتھ دفن کر کے اوپر پتھر رکھ دیے، اور معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے بھائی واپس آ گئے، اور وہ اس عابد کے پاس اپنی بہن لینے گئے، تو عابد نے روتے ہوئے انتہائی غمزدہ ہو کر بتایا کہ وہ عورت بڑی نیک، صالح، دیندار اور عبادت گزار تھی، مگر بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی۔ یہ اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے قبر دیکھی، کچھ دیر ٹھہرے اور عابد سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ رات کو جب سوئے تو شیطان ہر ایک کے خواب میں آیا اور ان سے ان کے بہن کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جیسا عابد سے سنا تھا وہ بتایا، مگر شیطان نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، اس عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی، اس سے بیٹا پیدا ہوا، بدنامی کے ڈر سے اس نے اس بیٹے اور تمہاری بہن کو قتل کر کے گرجا کے دروازے کی دائیں جانب قریب ہی گڑھا کھود کر دفن کر دیا ہے۔ تمہیں اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو۔ صبح جب تینوں بھائی اٹھے اور اپنا اپنا خواب سنانے لگے تو تینوں بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا خواب بالکل ایک جیسا ہے۔ بڑا بھائی بولا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں، چھوڑو، یہ سب فضول ہے۔ مگر چھوٹا بھائی بولا، نہیں، میں تو ضرور تحقیق کروں گا۔ اور پھر تینوں نے جب خواب میں بتائی گئی جگہ کھودی تو وہاں دونوں ماں بیٹے کی لاش سر تن سے جدا موجود تھی۔ اور پھر عابد کو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا، اور اس جرم پر لوگوں نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو عابد نے نفی میں جواب دیا۔ شیطان بولا، میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا، اور آج تو خود بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے، اور تمام دوسرے عابدوں اور راہبوں کو ذلیل کر دیا ہے۔ کوئی بھی ان پر اعتبار نہیں کرے گا، مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے۔ اگر تو میری بات مان لے تو میں ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تجھے بچا بھی سکتا ہوں۔ عابد نے پوچھا، ضرور ضرور، میں تیری بات مانتا ہوں، بس مجھے بچا لو، میں کیا کام کروں؟ شیطان بولا، بس ابھی ابھی اسی حالت میں تم مجھے ایک سجدہ کر دو، میں ابھی اور فوراً تمہیں بچا لیتا ہوں۔ اور پھر عابد شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے خارج اور کافر ہو گیا۔ شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا، مجھے خدا تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں قرآن کریم میں آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ: جیسے شیطان جب انسان سے کفر کروا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار اور الگ ہوں، کیونکہ میں خدا رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پھر ان دونوں کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔
مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا تھا اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چوگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی، مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبہ میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے، مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اس پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی تو اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میرے طرح مالدار ہو جائے۔
یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مومن مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس سے حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط کی ہے۔ عورت نے کہا کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا، اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے لازمی طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے اس کی 1000 قیمت عورت کے ہاتھ میں رکھ دی، اور جب شام کو وہ مومن مرد گھر واپس لوٹا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مومن مرد روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔